للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، شرائط نبوت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلی شرط آئی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا عقل کامل نہیں بلکہ اکمل عقل ہوتے ہیں۔ دوسری شرط آئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا حافظہ کامل ہی نہیں بلکہ اکمل ہوتا ہے، دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط آج آ رہی ہے، تفسیر میں جائیں گے تو بہت ہے یہ، کہ انبیاء علیہ السلام کا علم بھی کامل علم ہوتا ہے، عقل بھی کامل، اور دوسری شرط کیا تھی؟ حفظ بھی کامل، یعنی یادداشت و ذکاوت۔ تیسری شرط ہے کہ انبیاء علیہ السلام اکمل العلم ہوتے ہیں، کامل علم ہوتا ہے۔ نبی کا علم ایسا کامل اور مکمل ہوتا ہے کہ امت کے تمام لوگ اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین خزانہ علم سے شریعت کا مکمل علم تنہا اگر کسی شخص کو عطا فرماتے ہیں تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوتے ہیں، اور جو بھی علم عطا کرتے ہیں وہ علم ان کو یاد بھی رہتا ہے اور اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ ان کا مقابلہ کائنات عالم میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے مرزا قادیانی کی۔ مرزا قادیانی کل ہی گزرا، ہمارے درس میں کل بتا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور دوبارہ پھر گویا کہ غلام احمد کی شکل میں تشریف لے آئے۔ تو ہم نے اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بتائی تھی کہ حضور اکرم پہ تو قرآن نازل ہوا تھا، اور آپ 30 پارہ قرآن کے بغیر کسی کے حفظ کرائے ہوئے حافظ تھے، اور قرآن ہی سے دلیل لی تھی کہ اللہ نے کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے سینے میں اس کو ہم جمع کر دیں گے، ثم ان علینا بیانہ، پڑھا بھی ہم دیں گے آپ کو، اس کا مفہوم بھی آپ بتا دیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی حافظ بھی نہیں تھا، اور 1000 بار دھوکے کھایا۔ اس شروع میں اس کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اسی کی تحریر میں نے پڑھ کے سنا دی آپ کو، کہ آسمان سے اتریں گے جی، اب بعد میں کہنے لگا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وفات پا گئے۔ ہمارا پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان پہ زندہ ہیں، اور موت کی جگہ آسمان نہیں ہے، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور لانے کے بعد تب ان کی وفات ہوگی۔ وفات سے پہلے کی تفصیل انشاءاللہ العزیز، اللہ ہم کو زندہ سلامت رکھے، آپ کو بھی رکھے، تو آپ بھی سن لیجئے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو علم بھی کامل نہیں تھا، اس لیے اس کا دعویٰ کرنا محض جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے متعلق وہ ڈینگیں بہت ہانکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے آ جائے گا ابھی علامات نبوت میں۔ انبیاء جتنے کے جتنے ہیں، کوئی نبی شاعر نہیں ہوا، اور قرآن نے بھی تردید کی ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ نبی شعر کہے یا نبی شاعر ہو۔ قرآن نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، جی ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، قرآن تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت، ایک کتاب ہے، تو نبی کو شعر شاعری نہیں دی جاتی، نبی کو اللہ پاک کتاب دیتے ہیں اور ذکر دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک اپنی شریعت عطا کرتے ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہی ہے قصیدہ اعجازیہ، اور اس میں اتنی غلطیاں ہیں شعر کے قانون سے کہ
اشعار میں قافیہ ہوتا ہے، اس کے وزن ہے، تو اس میں ہر اعتبار سے غلطی ہے، اور لوگوں نے اس کی غلطیوں کو لکھ دی جس کا جواب آج تک ان کی طرف سے نہیں آیا۔ اور وہ اشعار بھی اس کے نہیں تھے، اس نے کرایہ پر ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا جو اس کی طرف سے اشعار کہتا تھا اور یہ منسوب کرتا تھا اپنی طرح۔ اتنا بڑا یہ لالچی اور حریص تھا۔ تو سچے نبی کا علم کامل بلکہ اکمل ہوتا ہے، وہ دنیاوی استادوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی سے سرفراز فرماتا ہے۔ علمہ شدید القوا، علمہ شدید القوا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی ذات سے علم عطا فرماتے ہیں جی، اور ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو دنیا جہان پر سب پہ غالب رہتا ہے۔ یا اپنی زبان سے تو بہت ہی ڈینگیں ہانکتا ہے، لیکن اس کے اشعار پڑھیے، اس کی تحریر پڑھیے، اپنی تحریر میں اتنی گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ لکھتا ہے ایک جگہ، انشاءاللہ آ جائے گی سب بات تفصیل سے، کہ جو اس پر ایمان نہ لائے اس کو گالیاں دیتے ہوئے استغفر اللہ ایسی گندی گالی دیتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میرے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، ایسی گندی گالی دیتا ہے یہ۔ تو نبی کبھی گالی گلوچ جی، قرآن نے ہی کہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا حَوْلَكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ نبی تو سخت رویہ بھی اختیار نہیں کرتے، نرم ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتا اس کو اتنی گندی گالی دیتا۔ موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو سنائیں گے۔ اس کا ایک شعر ہے، کسی بھی قادیانی سے پوچھئے کہ اس شعر کی تشریح کر دو، وہ نہیں کر سکتا۔ اس کا شعر سنیے ذرا۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ اگلا شعر سناؤں، آپ کو شرم آئے گا سن کر کے۔ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پیشاب گاہ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شعر ہے اس کا، میرا شعر نہیں ہے یہ۔ براہین احمدی حصہ پنجم صفحہ 97، روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، اس کے جلد 22 صفحہ 127 پر یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت، وہی نہ جائے نفرت تو پیشاب گاہ ہوتی ہے، اور انسانوں کی آر۔ کسی بھی قادیانی سے پوچھیں یہ شعر کیوں کہا اس نے، تو اپنے متعلق خود اس کا یہ کہنا ہے، لیکن اپنے منہ سے دین بہت ہانکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس لیے اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن کر کے یہ ایک گمراہی کا اس نے راستہ کھولا۔ یہ دعویٰ اس نے کیوں کیا؟ چونکہ انگریز چاہتا تھا کہ اس کی مخالفت ہندوستان کی سرزمین پہ نہ ہو، اور مسلمانوں میں ایک چیز یہ ہے کہ باطل کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، جس کو اسلام میں جہاد کہا جاتا ہے۔ تو جہاد کو منسوخ کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ کر کے نبوت کا مسلمانوں سے گویا کہ جہاد کو منسوخ کرنا چاہتا تھا، تاکہ مسلمان انگریز کی مخالفت نہ کرے۔ اسی لیے اس کا جو ابھی خلیفہ ہے وہ جا کر کے اپنے بابا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے منٹ ہوا جی؟